دوستو السلام علیکم۔ بندہ عجیب چیز ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور آپ دیکھیں ایک نماز میں کتنی بار اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ جو ہی مسجد سے یا جا نماز سے باہر آتا ہے تو پھر اس کو بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ اکبر کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ باہر آتا ہے نماز پڑھ کے اس دنیا میں دوبارہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ فخر و غرور تکبر اس کی تباہی کر کے رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بندہ عجیب ہے کہ اس کو یعنی عقل ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ بس میں بڑا ہوں۔ اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا کہ غلیظ قطرے سے پیدا ہوا ہے اور بندے کے جسم میں بدبو سمائی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے جسم کے اندر جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن جاتی ہے۔ وہ گیس آپ دیکھیں اس کو بو نہیں آپ اس کی سونگھ سکتے، کتنی گندی بدبو ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ جسم کے اندر سے اگر بدبو کسی طرح سے نکلتی ہے تو بندہ خود اس کو معیوب سمجھتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اندر ساری بدبو یہ بھری ہوتی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں نا باہر نکلے تو ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ عجیب انسان ہے۔ ایک معمولی جانور جو چیونٹی ہے یا مچھر ہے، وہ جو تجھے کاٹ لیتا ہے تو اس کو سزا نہیں دے سکتا، تو اس کو دوبارہ نہیں کاٹ سکتا، تو اس چھوٹے سے جانور پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ مکھی اور مچھر جو ہے اس پر تیرا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ اس وقت تیری عظمت کہاں چلی جاتی ہے؟ نمرود جو تھا کتنی بڑی بادشاہت کا مالک تھا، کیسی باتیں کرتا تھا۔ ایک مچھر ہی اس کے دماغ میں چلا گیا نا تو اس نے ایسی کھلبلی مچائی کہ روزانہ اس کے سر پر جوتوں کی بارش پڑتی تھی۔ غور کریں نا، یہ انسان کی حیثیت ہے۔ پیٹ میں غلاظت ہے اور رب اتنا مہربان ہے کہ غلاظت کے ہوتے ہوئے بھی وہ بندے کو اپنے قریب بلا لیتا ہے کہ میرے گھر آ جا، میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ یہ کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پھر بھی اپنی قربت عطا فرماتا ہے، اور بندہ ہے کہ خوشبودار کھانے کھاتا ہے، لذیذ پھل کھاتا ہے، طرح طرح کے جوس پیتا ہے، لذیذ اشیاء اس کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں، پھر اس کا جسم ان کا کیا حشر کرتا ہے۔ آپ خود تو دیکھو، جب یہی چیز جو اس کے جسم میں گئی ہے اس کا جسم جو حشر کرتا ہے، جب وہ باہر آتی ہے تو اس کو دیکھنے سے ڈرتا ہے، اس کی بدبو سے ڈرتا ہے، اور اس کی تو حالت ہی تو غور کرو، ذرا غور تو کرو اس پہ۔ اس کے اندر خوف خدا ہی نہیں۔ کہاں گناہ کرنے سے پریشانی ہوتی تھی، ایک زمانہ تھا، اب تو پریشانی کیا گناہ کرنے سے کوئی فکر ہی، بلکہ گناہ کرنے کے بغیر خوشی نہیں ہوتی ان کو۔ انسان کی حالت کہاں پہنچ گئی ہے، نہ وہ برائی سے بچا سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ یعنی وہ اس کو نہ اللہ یاد نہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد، اور اگر پوچھو تو وہ کہے گا ہاں میں اللہ کا بڑا محبت کرنے والا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں دل و جان سے فدا ہوں، لیکن دیکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہی نظر نہیں آئے گی اس میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اب دیکھیں نا،
وہ کس طرح کی زندگی گزاری انہوں نے، اور آپ دیکھیں تو صحیح کتنے بڑے تاجر تھے، کتنے غلام انہوں نے آزاد کرائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرمایا تو اپنا سب کچھ تن من دھن ہر چیز حاضر کر کے رکھ دی۔ اور یہ لوگ ہیں کہ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اور تو اور اگر کام کرتے ہیں، چاہے اپنا بزنس ہو، چاہے دوسروں کے ہاں کام کرنا ہے، ملازمت ہے یا اپنا بزنس ہے، صرف چند منٹ جو اذان آتی ہے تو اللہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز فرض ہے، وہ ٹائم نہیں نکال سکتے۔ تو پھر دیکھیں تو صحیح کیا حالت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کے تو اتنا وہ پریشان ہوتے تھے کہ ان کے رخسار مبارک پر آنسوں کی لکیر بن گئی تھی اور وہ نظر آتی تھی، اور ان کی طاقت و سطوت سے وہ دنیا کے فرعون تک ڈرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر ڈالتے تھے، اور قرآن پاک کو پڑھنے لگتے تو آنکھوں سے آنسوں کی جو لڑی بہہ نکلتی، قبرستان سے گزرتے تو قبر پر بیٹھتے تو آنسوں سے وہ قبر جو ہے بھگ جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کی نماز جو تھی، نماز میں آنسو نکلتے تو داڑھی مبارک بھیگ جاتی، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک ہستی تھے، لیکن دیکھیں کیسی ان اللہ کے حضور کیسے تھے، وہ اپنی بندگی کو، اپنے آپ کو اللہ کے حضور کیسے پیش کرتے تھے۔ کیا تو رب کو دھوکہ دے کے تو مراد اصلی کو پالے گا؟ تجھے انسان عقل نہیں ہے۔ تو دیکھتے جاؤ، اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مسلسل روزے رکھنے سے زرد اور پیلا پڑ گیا، ان کے چہرے پر بل تک نہ آیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ روزے رکھتے تھے اتنے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل روزے رکھنے پر ان کے چہرے مبارک کو زرد اور پیلا کر دیا، لیکن اس اللہ کے بندے کے چہرے پر جب کوئی ملتا تھا بل تک نہیں آتا تھا، نہ کوئی شکایت، نہ شکوہ، نہ بات، نہ قصہ، کہتے بھی نہیں تھے کہ میں روزے سے ہوں، اور بشاش بشاش اپنے کام کو لگے رہتے تھے۔ تجھے روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، مسجد جانے پر سستی اور کاہلی کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک کوڑا لٹکا رکھا تھا کہ اگر سستی کاہلی ہو تو اپنے آپ کو کوڑا ماریں۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے خوف سے ان کو پیشاب میں خون آ جاتا تھا، اور انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر اللہ کی دوستی کو پا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ ہر وقت حاضر رہتے تھے، اور تو ہے کہ تیرے سامنے سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تو اپنے مالک حقیقی کو بھول گیا ہے۔ علم کو کیا کرے گا اگر عمل نہ ہو؟ کتنا علم ہے، انٹرنیٹ پہ جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جتنی باتیں کرا لو، بڑے بڑے مسئلے پوچھ لو، سب کچھ معلوم ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل کے بغیر تو علم کو کیا کرے گا؟ علم جو ہوتا ہے نا، وہ عمل کے بغیر ایسے ہوتا ہے جیسے ایک خالی برتن ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے، نہ اس میں دودھ ہوتا ہے تو نہ اس میں کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے، تو خالی علم کو کرے گا کیا؟
عمل جب ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کے رکھ دیں، آپ سالن بنائے نا، روٹی بنائے نا، آٹا پڑا ہو، ایسے تھوڑی روٹی بن جائے گی خود بخود. عمل کرنا پڑے گا. عمل کریں گے تو روٹی بنے گی، تو پھر وہ خالی پلیٹ کے اندر آئے گی تو پھر کھائی جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ خالی پلیٹ ہے، اس کے اندر سب کچھ خود بخود بن جائے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اپنی پلیٹ کے اندر کچھ بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے. اپنے اعمال سے، اپنے ایمان سے اس کے اندر خوبصورت باغات لگاتے آنا. تو یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، یہی اعمال جو ہوتے ہیں، یہی ایمان کی حالت جو ہوتی ہے. جس ایمان کی حالت کے ساتھ ہم اعمال کرتے ہیں، اتنے خوبصورت اور اعلیٰ مکان وہاں پر ہمارے لیے بنتے ہیں. اب بھی موقع ہے، اللہ بلا رہا ہے. اللہ کو پہچان، چھوڑ یہ نفس پرستی، آ جا رب کی طرف. جب بندے کا نفس جو ہے وہ خواہشات اور شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل و دماغ، عقل و فہم، ذہن سب معاف ہو جاتے ہیں اور واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نفس امارہ جو ہے اس کی تو حالت ہی عجیب ہے. تو وہ جو ہے نا بندے کے اوپر ایسا غلبہ کرتا ہے کہ بندہ حرام کھانے میں آ جاتا ہے، حرام کام کرنے میں آ جاتا ہے. کھانے کو جی بھر کے کھاتا ہے، اور اتنا کھاتا ہے اگر کھا کے بھر بھی گیا ہو نا پھر بھی آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں. آنکھیں بھوکی آنکھوں کو پورا کرنے کے لیے پھر کھاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا کھا کر پھر بیماری کو بندہ دعوت دیتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا کہ بیماری جو ہے زیادہ کھانے سے ہی آتی ہے. اور جو بندہ آنکھیں بھوکی ہو نا ان کو بھی کھلا دیتا ہو نا تو وہ بیماری کو نہیں دعوت دیتا، وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے. گویا زیادہ کھانا، اتنا زیادہ کھانا جو ہے وہ بندے کو مار دیتا ہے، کیونکہ بندہ اتنا سست ہو جاتا ہے، کسی قابل نہیں رہتا. اس طرح نفسانی خواہشات اپنے ساتھ مصائب اور آلام لاتی ہیں، عزت کو پارا پارا کر دیتی ہیں، زندگی کو شرمندہ کر دیتی ہیں، آخرت میں عذاب کا دروازہ کھول دیتی ہیں. ذلت اور رسوائی اس بندے کی وہ جو ہے ہمیشہ کا مقدر بن جاتی ہے. نفسانی خواہشات اور شہوات کو مغلوب کرنے والا شخص دل کا مضبوط ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. یاد رکھو، چور کا خیال مال کی لذت کی طرف ہوتا ہے، ہاتھ کٹنے کی فکر ذرا بھر بھی اس میں نہیں ہوتی. غور کیا کبھی؟ یاد رکھو، پہلا گناہ بھوکے شخص کے پہلے لقمے کی طرح ہوتا ہے. صرف ایک لقمے سے سیر نہیں ہوا جاتا، بلکہ مزید کھانے کی خواہش بڑھتی ہے. اسی طرح بندہ ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف بڑھتا ہے، جس طرح ایک لقمے سے دوسرا لقمہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے. اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ اپنے جسم کو وہ پلید کر دیتا ہے اور اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے. جب نفس خواہشات کی طلب میں لگ جاتا ہے تب آہستہ آہستہ حلال حرام کی تمیز نکل جاتی ہے، جو انجام بد سے خالی نہیں ہے. یاد رکھو، نفس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑنا اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی میں ڈالنا ہے. پھر موت کی کڑواہٹ اور آخرت کی سزا اس کا نتیجہ ہے. اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ تمہیں 1 سال حکومت دی جاتی ہے اور اس کے بعد تجھے قتل کر دیا جائے گا، کیا خیال ہے وہ حکومت قبول کرے گا؟ اس کے بدلے اگر اس بندے کو کہا جائے کہ مختصر زندگی تجھے دے دی گئی ہے، تو اس زندگی میں مصیبتیں گزار لے، اس کے بعد ہمیشہ کی ایک زندگی تجھے ملے گی جو آرام و سکون اور لذت والی ہوگی،
تو وہ بندہ اس مصیبت کو ضرور قبول کر لے گا، کیونکہ اس کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو ملنے والی ہے۔ یہ تو عقل کی بات ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نجاست کی چھینٹوں سے خود کو بچاتے ہیں مگر غیبت کی غلاظت سے نہیں بچاتے، اور بہت لوگ صدقہ دیتے ہیں مگر سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، رات کو تہجد ضرور پڑھتے ہیں مگر فرض نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا کہنا کہ ایک عادت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسری ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام جو توازن کا دین ہے، بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ بندہ ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہو سکتا، دونوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اسی کو بیلنس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیلنس کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ٹانگیں دی ہیں، آپ دیکھ لیں 2 کان دیے ہیں۔ یہ سب بیلنس کرنے کا سسٹم ہے کہ ایک پر تم کھڑے نہیں ہو سکتے، 2 دی ہیں تاکہ بیلنس کرو، اپنے آپ کو توازن میں رکھو۔ دنیا اور آخرت جو ہے یہ 2 چیزیں ہیں، بیلنس رکھ کے زندگی کو چلاؤ، ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ خواہشات نفس کا غلبہ کان کو بہرا کر دیتا ہے، آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، عقل کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے، اپنے اونٹوں کے منہ پر انہوں نے تھیلے باندھ رکھے تھے تاکہ دوسروں کی چیزوں کو ناحق نہ کھائیں، یہاں تک احتیاط کرتے تھے وہ، مگر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا اور تھوڑی رقم کے بدلے میں اسے فروخت کرنا انہیں آر نہ لگا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نیکیاں اگر کرتا ہے بندہ تو ساتھ بیچ میں دوسری چیزیں دیکھے جو وہ باقی کام کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نیکیوں میں ادھر ایک طرف نیکیوں کا پلڑا ایسے اپنے آپ کو بنائیں گے کہ بڑا خوبصورت لگے گا، لیکن بیچ میں جو دوسرا جو اس کا چہرہ ہوگا وہ اس کو نہ دیکھیں گے کہ وہ دوسرا جو ہے چراغ تلے اندھیرے والا کھاتا جو ہے وہ کیسے ہے۔ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کا بڑا خیال رکھتے ہیں مگر بڑے گناہوں سے بچنے کا انتظام نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ناجائز کو جائز کرنے کے لیے جاننے کے باوجود بڑی بڑی تعویلیں کریں گے، بڑی بڑی بحثیں کریں گے، اور یہی طریقہ یہودی علماء کا تھا جنہوں نے تباہی پھیری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ لعنت ملی ان کو۔ علماء یہود اپنے دین کے مطابق سخت ترین عبادت کرنا گوارا کرتے تھے مگر اسلام کی حقانیت کو جاننے کے باوجود اسے قبول نہ کر سکے، کیونکہ ان کی سرداری اور چودراہٹ میں فرق آتا تھا۔ جب یہ خواہشات بندے کی بے لگام ہو جاتی ہیں تو تقوی کی سرسبز و شاداب کھیتی آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو ہر وقت نفسی شیطان اور جنی شیطان جن بھی ہے نا، نفس بھی شیطان ہی ہے نا، تو اس نفس اور شیطان جو جن کی صورت بندے کے اندر موجود ہے، اس کی چالوں سے بندہ اگر بیدار رہ گیا تو بچ گیا، غافل ہو گیا تو بس ختم۔ آرام پسند اور راحت طلب لوگوں کی صحبت سے بچو، ان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اکثر لوگ وقت ضائع کرنے کے لیے ملتے ہیں، کثرت ملاقات کو خدمت کا نام دیتے ہیں، پاس بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھ کر بے مقصد باتوں میں لگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ غیبت شروع ہو جاتی ہے، حرص و ہوا کی بو بھی آنے لگتی ہے، فخر و غرور اور تکبر میں بندہ اپنے آپ کو جھلکتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت دنیا کی ذلت اور رسوائی اور جہنم کی قربت ہے، ان سے اور ان کی صحبت سے مکمل دور رہو۔ تنہائی ان لوگوں سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ یہ مرض وبا کی طرح پھیل جاتا ہے، اور جب وبا ایسی پھیل جائے تو اس محفل میں ہر وقت بندہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایک طرف چسکا پڑ گیا تو بندہ کہتا ہے اس کی دوبارہ میں اس کے ساتھ محفل کروں، بیٹھوں پھر اس کے ساتھ، اس طرح پھر وہ تباہی بربادی مکمل طور پر بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ رابطہ رب سے ختم شیطان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ راستے ہدایت کے بندی ہو جاتے ہیں۔ ضرورت کی بات کرو اور اس کے ساتھ اس کے بعد علیحدگی اختیار کر لو۔ اگر ایسا بندہ ملاقات کو آ جائے جو ضرورت کی بات کر کے
آپ کو پھر باتوں میں لگائے تو آپ ایسا کرو، اپنے آپ کو کسی کام میں لگا لو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کاغذ یا کوئی چیز پڑی ہے اس کو ذرا ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ، تو اگلے بندہ اس طرح اس کی توجہ ہٹاؤ۔ وقت کو ضائع نہ کرو، قدر کرو وقت کی، زندگی کا مقصد سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر و قیمت سمجھنے کا اعزاز اپنے خاص اور مقرب بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو وقت کو ٹی وی، فلموں، ڈراموں، بے حیائی اور جنسی بہرار ہوی میں گزار کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، تباہ ہو کے۔ یہ صرف شیطان اور اس کے چیلوں کو خوش کرتے ہیں۔ نام مسلمان رکھا ہوتا ہے اور اندر گند بھرا ہوتا ہے، جیسے اندر سے گلا سڑا فروٹ جب شکل دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے اور جب اس کا چھلکا اتار کر دیکھو تو اندر سے گھن آئے۔ ایسی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ جب ان میں سے کسی پر رب تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو ان کا چھلکا اتار کر دیکھو تو اندر کی درستی جو ہو جاتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے بندے کو۔ اور جو لوگ مشکل وقت میں اور آسانی میں صبر و شکر سے گزارا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو چن چن کے اپنی قربت اور دنیا اور آخرت کے جو اللہ کے خاص فضل و کرم ہیں ان میں لے آتی ہے۔ اخلاص رب تعالیٰ کی عطائی رحمت ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے اندر باہر سے بالکل ایک ہو جانا۔ اس لیے قرآن پاک کی صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ہے اسے اخلاص کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اندر باہر سے ایک ہونا، اندر باہر سے ایک ہونا اخلاص ہے۔ اور اخلاص سورہ اخلاص ہے جو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ تو بندہ اخلاص والا جو ہوتا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک کو پا لیتا ہے، اس کی قربت میں آ جاتا ہے۔ تو اخلاص پیدا کرو۔ تو اخلاص کے دو دشمن ہیں، یاد رکھو۔ پہلا اندرونی دشمن ہے جو نفاق ہے، منافقت ہے۔ بندہ ڈبل خیال کرتا ہے، ڈبل خیال، ایک نہیں دو خیال رہتے ہیں، ڈبل۔ یہ تباہی ہے، اس سے بچو۔ دوسرا بیرونی دشمن ہے جو ریاکاری ہے، ہوا مارنا، دوسروں کے سامنے شو کرنا، یہ ریاکاری، اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے۔ نفاق اور ریاکاری یہ اخلاص کے دو بڑے دشمن ہیں۔ نفاق اندرونی دشمن ہے، ریاکاری بیرونی دشمن ہے۔ اگر آپ ان دونوں سے بچ گئے تو سمجھو پھر آپ نے اخلاص حاصل کر لیا۔ اگر اخلاص مل گیا تو پھر خالص جو اللہ ہے، سورہ اخلاص والا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر اس سے قربت ہو گئی۔ اور یہ سارے نفس کی جو شرارتیں ہیں بندے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ رمضان شریف جو ہے اس کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے اس کو رحمت کا عشرہ کہتے ہیں۔ رحمت کا عشرہ اس لیے ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں نا کوئی سخت چیز ہوتی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ گھر میں کبھی کبھی وہ کوئی دال پکانی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی دال ذرا جلدی لے آنا، تو ہم اس کو پانی میں بھگو دیں گے تو وہ ذرا تھوڑی سی نرم ہو جائے گی تو پھر وہ ذرا جلدی گل جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں ہاں بھی ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، تو پانی میں بھگو دیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا رحمت کا عشرہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا رحمت کے عشرے میں اپنا جو سخت دل ہے نا، اس کی سختی جو اندر کی ہے نا، وہ ساری کی ساری اللہ کی رحمت میں گھل مل کر نرم ہو جاتی ہے۔ اور جب نرم ہوگی نا تو پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، کیونکہ پہلی تو بات یہی ہے، یہ جو بندہ بذات خود برائیوں کی طرف ہے، وہ گناہ کی طرف ہے، جس طرح اس کا نفس جو ہے نفس امارہ ہے۔ جس طرح رمضان شریف میں 3 عشرے ہیں، عشرہ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ یہ 3 جو عشرے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 عشرے بنائے ہیں، اسی طرح نفس کی بھی 3 حالتیں بتائی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔
اب دیکھتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں نے عرض کیا کہ بندہ نفس امارہ یعنی برائیوں والا بندہ ہوتا ہے، اس کی لذت ہی برائی کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر بچتا وہی ہے جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس ہمارا ایسی چیز ہے، یہ بندہ جو ہے اس سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس کی تفسیر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ نفس کی شرارت میں سے بندہ بچ نہیں سکتا، مگر اللہ کی رحمت سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے وہ فرما رہے ہیں میرا رب غفور الرحیم ہے، اس نے مجھے زلیخا کے ساتھ برے عمل سے بچایا، ورنہ نفس تو اپنی کوشش کر چکا تھا۔ نفس امارہ سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور یہ رحمت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ نفس امارہ سے بچاتا ہے، کیونکہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ شیطان تو ہے ہی نہیں، وہ جو بڑے شیطان ہیں، سخت شیطان ہیں، وہ شرارتی شیطان ہیں، وہ سب پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کی رحمت میں جب بندہ آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے اس کا نفس جو نفس امارہ ہے وہ پگھلتا ہے، نرم ہوتا ہے، بندے میں نرمی آتی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ دال جو ہے وہ لے کر آپ اس کو ذرا پانی میں بھگو دیں تو وہ نرم ہو جائے گی، پھر جلدی گال کے وہ سالن بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کی حالت بھی اسی طرح ہوتی ہے، جب اس کا نفس شیطان اب اس سے آف ہے، شیطان ہے نہیں، اب کیا ہوگا، وہ جو نفس امارہ ہے وہ جو ہے اللہ کی رحمت میں نرم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، نرمی آئے گی نا، تو پھر وہ نرمی جب آئے گی نا تو بندے کے اندر ایسی بات پیدا ہوگی کہ وہ جو اندر اس کے جو بھی گناہ کیے ہیں نا، جو بندے کے نقائص ہیں، برائیاں ہیں، عیب ہیں، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جب بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، تو خصوصاً رمضان کے پہلے عشرے میں تو اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد آنا شروع ہوتی ہے تو احکام الہی بجا لانے کی طرف رغبت شروع ہوتی ہے۔ پھر بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے حکم یہ ہیں، میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس کو ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تب اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے نقائص نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ملامت کی حالت جب پہنچتی ہے تو دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس وقت اس کے نفس کی حالت بدل رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کی حالت جب وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے تو اس کے نفس کی حالت کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے روز کی، اور پھر اللہ فرماتا ہے قسم اٹھاتا ہوں اس نفس لوامہ کی کہ قیامت ضرور آئے گی۔ یعنی نفس لوامہ کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس میں اپنی گناہوں پر ندامت شروع ہو جاتی ہے اور وہ آنسو بہاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اس وقت کی حالت جو بندے کی ہوتی ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور نفس کی یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس وقت بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے، اور بندے کے گناہ چاہے جتنے بڑے ہوں سب گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، اور بندہ گن گن کے گناہ معاف کرواتا ہے، کیونکہ بندہ دیکھتا ہے فلاں گناہ میں نے کیا تھا، معافی مانگتا ہے، پھر وہ میں نے فلاں کیا تھا، پھر دوسرے دن اس کو یاد آتا ہے وہ کیا تھا، یہ تھا، وہ راتوں کو وہ اس کی نیند ہی نہیں آتی، وہ جب تک گناہ معاف نہ ہو سکون نہ ملے، پھر اس کو سکون آتا ہے، پھر وہ اس کو کوئی اور گناہ یاد آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح اس کے مغفرت کے 10 دن گزر جاتے ہیں۔ جب 10 دن گزرتے ہیں تو 10واں دن جو ہوتا ہے اس کو گناہ سارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، پھر حتیٰ کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی طرف
نفرت شروع ہو گئی ہوتی ہے، اور نیکیوں کی طرف اس کی جو ہے کشش شروع ہو گئی ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف دل لگتا ہے اور گناہوں سے دل جو ہے وہ پھرتا ہے۔ تو حالت یہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے نا، وہ پانی میں ہی سکون و قرار پاتی ہے، اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی سکون و اطمینان پاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا، اور وہ جو اس کے اندر صفات رذیلہ ہوتی ہیں، جو گناہوں والی باتیں ہوتی ہیں، سب مکمل طور پر دور ہو جاتی ہیں، برائیوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، گناہوں سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، اور جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے۔ جب ایسی حالت مسلسل اس کے اندر جاری و ساری ہوتی ہے، وہ آخری اشرہ ہوتا ہے، اس کا نفس مطمئنہ بن چکا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یا ایہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ پر راضی اور تو اس پر راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے آ جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو گویا جہنم سے آزادی ہو گئی اور جنت کا داخلہ مل گیا، دروازہ کھل گیا جنت کا۔ یہ آخری رمضان کا عشرہ ہے جس میں بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ اللہ کی قربت میں جو ہے آگے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور اب وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور پھر باقی زندگی جو شروع ہوتی ہے عید کے دن کے بعد سے، پھر وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ گناہوں سے اس کو نفرت ہو چکی ہوتی ہے، اور نیکیوں کی طرف اس کا دل وہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ پھر شیطان جتنا بھی زور لگائے اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن اس وقت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دوستی صحبت جو ہے ایسے لوگوں کی اختیار نہ کرے جو اس کو پھر دوبارہ وہ گند میں ڈال دیں۔ تو جب کہ پاکیزہ بندہ بن کے آیا ہے تو وہ پاکیزہ رہنے کے لیے پاک لوگوں کی دوستی اور تعلق کو اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ وہ نیک لوگ کی دوستی نہیں ملے گی تو پھر تباہی پھر جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے جس طرح دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں میں پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو پیدا کیا تو انہیں عقل عطا کی، تو اگر جانوروں کو پیدا کیا تو انہیں شہوت عطا کی، اور انسانوں کو پیدا کیا تو انہیں عقل بھی دے دی، شہوت بھی دے دی۔ اب بندے کی مرضی ہے، عقل کو اپنے اوپر سوار کر لے تو فرشتہ بن جائے، اگر شہوت کو اپنے اوپر سوار کر لے تو پھر جانور بن جائے، یا جانور سے بھی بدتر بن جائے۔ تو حالت جو ہے بندے کے اپنے بس میں ہے، جیسے بندہ چاہے اپنے آپ کو بدل لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی جو رمضان شریف میں ہم نے حاصل کیا یا حاصل کریں گے، اور اپنے نفس کو پاک کرنے کا طریقہ، نفس کی تزکیہ، یہ تزکیہ نفس جو ہو جائے گا تو اس کو اللہ کے حکم سے ہمیں آگے پاک صاف رکھنا ہے، اور ہمیں نفس کی پاکیزگی کو ہی سب سے عزیز سمجھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہی بندے کی ہے جب بندہ نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خواہشات کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات پہ چلا کے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا کے، قرآن و سنت کی زندگی عطا فرما کے، دین و دنیا میں اپنا مقرب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم کرا کے، پھر اس دنیا سے رخصت کرا کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرا کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل فرما کے جنت الفردوس میں اپنی خاص جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔